أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई अलानिया किसी की बुराई बयान करे, मगर हाँ जिस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अगर तुम कोई नेक काम जाहिर तौर पर करो या छुपा कर करो या किसी बुराई को माफ करो तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह भी माफ करने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और ईमान के एतबार से अल्लाह में और उसके रसूलों में फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम उनमें से बास को मानते हैं और बास को नहीं मानते, और चाहते हैं कि कुफ्र व ईमान के दरमियान एक राह निकाले, ऐसे लोग यकीनन काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने जिल्लत देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान लाए, इनमें से किसी में फर्क नहीं किया, यानी सबको माना, ऐसे लोगों को अल्लाह अनकरीब इनके अमाल का सवाब देगा, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر سنؤتيهم أجرا عظيما اے پیغمبر اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان میں کوئی لکھی لکھائی کتاب آسمان سے اتار لاؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے بڑے تو اس سے بھی بڑی بات کی درخواست موسیٰ سے کر چکے ہیں چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو نتیجہ یہ ہوا کہ اس گستاخی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا باوجود اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں پھر ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ دیا اور ان سے عہد لیا عہد لینے کے لیے ہم نے ان پر کوہ دور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور نبیوں کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو مردود کر دیا ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اسی لیے ان میں سے چند کے سوا ایمان نہیں لاتے اور اس وجہ سے بھی ان پر عذاب ہوا کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر ایک بڑا بہتان باندھا اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کا پیغمبر تھا قتل کر ڈالا حالانکہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا لیکن ان کے وہ اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ ان کی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں اس بارے میں ان کے پاس کوئی یقینی بات تو ہے ہی نہیں صرف اٹکل کے پیچھے چل رہے ہیں اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے اور جتنے اہل کتاب ہیں وہ سب ان کے انتقال سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ بنیں گے غرض یہ کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کئی ایک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی اور یہ اس وجہ سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ منع کیے جانے کے باوجود سود لیتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور یاد رکھو ان میں جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے مگر ان یہودیوں میں جو لوگ علم میں پکے ہیں اور وہ جو مسلمان ہیں وہ اس کتاب پر جو اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں ان کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو نوح کے بعد ہوئے وہی بھیجی تھی اور جس طرح ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور عنایت کی تھی اور ہم نے بعض رسول تو ایسے بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے تو تم سے بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ایسے بھی ہیں جن کے حالات تم سے نہیں بیان کیے اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا ان سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر اس لیے بھیجا تھا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہاری سچائی سے انکار کر دیں تو کریں لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کی نسبت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا بلا شبہ اور سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو جہنم کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے اے لوگو یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور دیکھو اگر تم کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو بے شک مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ بات نہ کہو کہ خدا تین ہے ایسی بات کہنے سے باز آؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بلا شبہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ مسیح ہرگز اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرر فرشتے اس سے عار رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی بندگی سے عار رکھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو قیامت میں اپنے حضور میں جمع کرے گا۔ پھر اس دن ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو وہ ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گا اور اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جن لوگوں نے بندہ ہونے سے عار اور تکبر کیا تو وہ ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور اس دن وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور قرآن بھیج دیا ہے، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوط پکڑے رہے تو اللہ بھی ان کو عنقریب اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کی بہن موجود ہو تو بہن کو ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے سارے مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3 مال ملے گا، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو پھر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ یہ احکام تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ تم گمراہی میں نہ پڑو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام ولا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے 4 پائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں مگر وہ جن کی نسبت آگے چل کر حکم سنایا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ عزت والے مہینوں کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کی گردنوں میں شناخت کے طور پر پٹے بندھے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو عزت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو تمہیں اجازت ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی عزت و حرمت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ مسلمانوں یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، اور نیز وہ جانور جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر وہ حرام نہیں جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی منع ہے کہ کسی جانور کا گوشت تیروں اور پانسوں سے آپس میں تقسیم کرو، یہ گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو جو کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور وہ کوئی حرام چیز کھا لے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
اے پیغمبر لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سزا رکھا ہو اور شکار کا طریقہ جیسا کچھ تم کو اللہ نے سکھایا ہے ویسا ہی تم نے ان کو بھی سکھا دیا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو کھا لو، اور شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں تمہارے لیے مسلمان پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے حلال ہیں، بشرطے کہ تم ان کا مہر ان کو دے دو، اور تمہارا ارادہ ان کو قید نکاح میں لانے کا ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے کا اور نہ چوری چھپے آشنائی کا، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فاتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم کو نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا جا کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو ان حالتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لیا کرو،
अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की मशक्कत में डाले, बल्कि चाहता है कि इस तरह के अमाल के जरिए तुम्हें पाक करे और तुम पर अपनी नेमतें पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो और इस अहद को भी याद करो जिसका वो तुमसे पक्का कौल व करार ले चुका है। यानी जब तुमने कहा था कि खुदाया हमने तेरा हुक्म सुना और उसे कबूल किया, तो अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह दिलों की बातों को भी खूब जानता है। ईमान वालों, अल्लाह की खुशनुदी के लिए एहकाम की पूरी पाबंदी करने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। और देखो, लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमदा न करे कि मुआमलात में इंसाफ न करो, हर हाल में इंसाफ किया करो। इंसाफ परहेजगारी से बहुत करीब है। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि आखिरत में उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा सवाब है। और जिन लोगों ने दीन हक़ कबूल करने से इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो दोज़खी हैं। ईमान वालों, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो कि जब कुछ लोगों ने तुम पर दस्त दराजी करने का इरादा किया तो अल्लाह ने उनके हाथों को तुमसे रोक दिया। और अल्लाह से डरते रहो, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। वलक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम 12 नक़ीबा फ़क़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुम अस्सलात वआतयतुम अस्ज़कात वआमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुम अल्लाह क़र्ज़न हसनन लअुकफ़िरन्न عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل
فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور فرمایا کہ ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے. پھر اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو اچھے طور پر قرض دو تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. پھر تم میں سے جس کسی نے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو ان لوگوں کے عہد تو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ خدا کی کتاب میں کلمات کو ان کی اصلی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. اور اے پیغمبر تم اب بھی ان کی کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہو مگر ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایسا نہیں کرتے. تو تم ان کے قصور معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو. بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور جو لوگ اپنے کو نصارہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا مگر جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھی بھلا دیا. بس ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا. اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں کہ تم کتاب الہی میں سے جو کچھ چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں صاف صاف بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. جو لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو اللہ اس کتاب کے ذریعے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے. تو ان لوگوں سے کہہ دو کہ بھلا بتاؤ تو صحیح اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے لیے نجات ہے. اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیا کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے تم بھی انسان ہو. وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اہل کتاب ایسی حالت میں کہ پیغمبروں کا آنا ایک عرصے سے موقوف تھا ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں جو ہمارے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا. تو اب تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے پیغمبر آ چکے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ
الملك أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين اور وہ واقعہ یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا اے میری قوم تم مقدس سرزمین یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے عزم و ہمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور دیکھو مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیرنا ورنہ کامیابی کی جگہ نقصان میں پڑ جاؤ گے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے ہی زبردست لوگ ہیں جب تک وہ اس سرزمین سے نہ نکل جائے ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں ضرور جا داخل ہوں گے اس پر 2 آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور جن پر اللہ نے فضل کیا تھا لوگوں سے کہا کہ ہمت کر کے ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بلا شبہ تمہاری فتح ہے اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم کبھی اس میں داخل ہونے والے نہیں اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور ان لوگوں سے لڑو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے یہ حالت دیکھ کر موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ اے پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا بس تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے اس پر اللہ نے کہا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے وہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور زمین میں بھٹکتے پھریں گے تو اے موسیٰ تم ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کرو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن
قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اور اے پیغمبر تم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ سچائی کے ساتھ پڑھ کر سنا دو. جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. اس پر قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ اللہ صرف پرہیزگاروں کی نیاز قبول فرماتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تو تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے عالم کا پروردگار ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ سمیٹ لے اور پھر دوزخ والوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. اس پر بھی اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، چنانچہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا. بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح زمین میں چھپائے. یہ دیکھ کر قابیل نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش تو زمین کھود کر چھپا دیتا. غرض یہ کہ وہ اپنی حالت پر پشیمان ہوا. اس واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک شخص کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا سب آدمیوں کو بچا لیا. بنی اسرائیل کے پاس ہمارے پیغمبر سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ آتے رہے. پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور ملک میں فساد کی غرض سے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا صلیب پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مگر جو لوگ تمہارے قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان سے تعارض نہ کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له
ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اگر ان کے پاس زمین کا سب مال و متاع ہو بلکہ اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو اور پھر وہ یہ سب کچھ دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹنا چاہیں تب بھی ہرگز یہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. وہ ہر چند چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے باہر نکل آئیں مگر اس سے باہر نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. اور دیکھو جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے تو دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے عمل کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے انسان کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے پیغمبر تم کو ان لوگوں کی حالت مغموم نہ بنائے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. بعض تو ایسے منافق ہیں جو اپنے منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل مطلق ایمان نہیں لائے. اور بعض یہودی ہیں یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے. یہ تورات کے کلمات کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا. اے پیغمبر اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اے پیغمبر یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں. اور اگر یہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. اور اگر تم ان سے کنارہ کشی کرو گے تو مجال نہیں کہ وہ تم کو نقصان پہنچا سکیں گے. اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
और ये लोग किस तरह तुमसे फैसला कराते हैं जबकि खुद उनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, फिर इसके बाद भी वो अल्लाह के हुक्म से फिर जाते हैं। और हकीकत ये है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة فآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर है। अंबिया बनी इसराइल जो अल्लाह के फरमाबरदार थे इसी के मुताबिक यहूदियों को हुक्म देते रहे और दरवेश और उलमा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और वो इसकी सदाकत पर गवाह थे। ऐ यहूदियों, हक की पैरवी में लोगों से न डरो और मुझ ही से डरो और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लो और याद रखो जो लोग अल्लाह के नाज़िल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने यहूदियों के लिए तौरात में ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक
کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے. لیکن جو شخص معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اور پھر ان نبیوں کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے. اور ہم نے انہیں انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو پہلے سے موجود تھی تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راستہ بتاتی ہے اور نصیحت کرتی ہے. اور انجیل والوں کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل کیے ہیں انہی کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. اور اے پیغمبر، ہم نے تو تم پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے. تو اے پیغمبر، جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق تم ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور جو حق بات تمہارے پاس آ چکی ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ہم نے ایک شریعت اور طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر جو احکام اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے. تو تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو. آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر جن باتوں میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے وہ تمہیں ان کی حقیقت بتا دے گا. اور اے پیغمبر، جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے تم پر نازل کیا ہے اس کے کسی حکم سے وہ تم کو بہکا دیں. پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو یقین کرو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت نازل کرے، اور بلا شبہ اکثر لوگ نافرمان ہیں. کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ،
ये एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो शख्स उनको दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो ऐ पैगंबर, तुम देखोगे कि जिन लोगों के दिलों में निफाक की बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर यहूद और नसारा में मिले जाते हैं और कहते हैं कि हमें खौफ है कि हम पर कोई मुसीबत न आ पड़े। तो यकीन करो कि वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह तुम्हें बता देगा या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर फरमा देगा। तो उस वक्त ये मुनाफिक इस बात पर जो अपने दिलों में छुपाया करते थे शर्मिंदा होकर रह जाएंगे और उस वक्त ईमान वाले ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाकर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखो उनके तमाम आमाल अकारत गए और वो सरासर नुकसान में आ गए। ईमान वालों, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिन्हें अल्लाह दोस्त रखता होगा और वो उसको दोस्त रखते होंगे। वो मुसलमानों के हक में नरम दिल होंगे लेकिन काफिरों के मुकाबले में सख्त होंगे। वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है और अल्लाह बड़ी वसात रखने वाला और जानने वाला है। मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसका रसूल और वो ईमान वाले हैं जो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और हर हाल में अल्लाह के आगे झुकते रहते हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों से दोस्ती करेगा तो अल्लाह की जमात में से होगा और बिलाशुबा अल्लाह की जमात गालिब रहने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व ल'iबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाहा इन कुन्तुम मु'मिनीन। वइज़ा नादैतुम इला الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو اور دوسرے کافروں کو دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس سے بھی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ اے پیغمبر ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم ہم میں اس کے سوا اور کیا عیب پاتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، حالانکہ تم میں اکثر نافرمان ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کا پتہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک ان سے بھی بدتر بدلہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور اپنا غضب نازل کیا، اور جن میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ یہ لوگ بدترین درجے والے ہیں اور سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور دیکھو، جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کفر لے کر آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر واپس گئے۔ اور جن باتوں کو یہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام مال کھانے کی طرف جھپٹتے ہیں۔ بہت برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ بھلا ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برے کام ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت کی گئی ہے۔ بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، ان میں بہت سے آدمیوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دے گا، اور ہم نے ان میں آپس میں عداوت اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں اللہ اس سے بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور ان کے سوا جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے اس کو راست بازی کے ساتھ قائم رکھتے تو ضرور ہم ان کو ایسی برکت دیتے کہ اوپر سے رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے ابلتا اور وہ فراغت سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت سیدھی راہ پر ہے اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا
فَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ فَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اے پیغمبر جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھا جائے گا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اے پیغمبر ان سے کہہ دو اے اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور اس کے سوا جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم نہ رکھو اور اے پیغمبر یہ قرآن جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے بہت سے آدمیوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دے گا تو تم اس کافر قوم پر افسوس مت کرو بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور صحابیوں اور عیسائیوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور اچھے کام کریں تو قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا اور ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے مگر جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لے آیا جو ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف تھا تو انہوں نے ان میں سے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا اور یہ خیال کیا کہ ایسا کرنے سے ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو یہی مسیح ابن مریم ہے اور مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بلا شبہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں
یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ اس معبود ایکتا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ ایسے اقوال اور عقائد سے باز نہیں آئے تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی تو کتنے پیغمبر اپنے اپنے وقتوں میں گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ مریم بھی اللہ کی ایک سچی بندی تھی۔ یہ دونوں انسان تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے۔ اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں کے لیے ہم کس طرح اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کدھر پھرے جا رہے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو تعجب ہے کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جن کے اختیار میں نہ تمہارا نقصان ہے اور نہ نفع، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں ناحق غلو نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ بہت برا کام ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر تم ان میں سے بہت سے لوگ ایسے دیکھو گے جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہوتے تو کبھی ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور عابد و زاہد ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔